أصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم. صدق اللہ العظیم. وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا یا واسع الکرم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آج بحمد اللہ ہم نے اللہ کا یہ لاکھ کروڑ شکر ہوا، یہ اس کا احسان ہوا کہ ہم نے تراویح کی صورت میں کلام مجید کے 20 سپارے سماعت کر لیے ہیں. 2/3 قرآن مبین آج مکمل ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی ڈھیر و ڈھیر برکت عطا فرمائے. ماہ رمضان کا عشرہ مغفرت یہ جاری ہے. 18ویں شب لگ چکی ہے اور 2 روزوں کے بعد یہ عشرہ بھی ہم سے جدا ہو جائے گا. وقت جس تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے یہ ہم اور آپ جانتے ہیں. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ماہ رمضان نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہم سے جائے تو ہم سے راضی ہو کے رخصت ہو جائے، کیونکہ رمضان ہمارے پاس آتا ہے تو بہت کچھ ہمیں سکھا کے جاتا ہے. گویا یہ سمجھے کہ ہماری تربیت کی نہیں آتا ہے، یہ ایک پیغام لے کے آتا ہے جس میں اثار کا جذبہ ہے، صبر ہے، شکر ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ رب العالمین کی ریاضت ہے، اس کے قرب خاص ہے، اس کے بندوں سے محبت ہے، اپنائیت ہے، احساس ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا احساس کرنا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کی اخلاق کے نمایاں پہلو ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اسلام سے پہلے یہ اس دنیا میں ختم ہو چکی تھی. یہ انسان محض اپنے آپ کو، اپنے گھر بار کو ہی ترجیح دیتا تھا. دوسروں کی مدد، دوسروں کا احساس، اس پر رحم، یہ عنصر تو دور جہالت میں تھا ہی نہیں. یہ آج جو رمضان کی صورت میں ہمیں بہت سارے اخلاقیات اپنانے کی ایک وجہ ملتی ہے اور بہت سارے اعمال ہم نیک کرتے ہیں، تو گویا یہ رمضان ہمیں سکھا کے جاتا ہے کہ یہ اصل میں اسلام ہے. اسلام کی تعلیم و تربیت یہ اصل ہے جس کو آپ نے زندگی کے اندر صرف رمضان میں نہیں بلکہ پورا سال آپ نے اپنی زندگی کے اندر پنہا کرنا ہے، اپنی زندگی کے اندر اس کو شامل کرنا ہے، اس کو پریکٹیکل لائف میں لے کے آنا ہے. جذبہ اثار ہے، صبر ہے، شکر ہے، دوسروں پر رحم ہے، عفو و درگزر ہے. ماہ رمضان کا سوچ کر ہم یہ کہتے ہیں چل چھوڑ یار، بات ختم کر، رمضان کا مہینہ ہے. تو یہ صرف رمضان کے مہینے میں بات ختم کرنے والی بات نہ ہونا. اگر آپ کسی سے بدلہ لینے کی قدرت رکھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ انسان اللہ کو زیادہ پسند آتا ہے. طاقتور ترین انسان کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہو لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، وہی طاقتور ترین انسان ہے. طاقت کا معنی یہ نہیں ہے کسی آپ طاقت کی بلبوتے پر کسی پر ظلم کرو، کسی پر آپ جو جبر کرو. طاقت کا یہ معنی نہیں ہوتا. اسلام نے طاقت کی کسی اور صورت کی وضاحت کی ہے. فرمایا گیا کہ قدرت کے باوجود بھی معاف کر دو کہ تم طاقتور ترین ہو. کیوں؟ تم نے شیطان کو ہرایا ہے، تم نے شیطان کو مات دی ہے، تم نے شیطان
کو اللہ رب العالمین کے احکامات کے بدلے شیطان کو پس سے پش ڈالا ہے تو طاقتور ترین تو یہی ہوگا نا. اب جو لڑے گا، مارے گا، پیٹے گا، وہ تو شیطان کو خوش کر رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کاش جو رمضان ہم گزارتے ہیں یہ رمضان ہمارا زندگی بھر رہے، اس کے اثرات، اس کا ایک اخلاقیات ماہ رمضان میں جس طرح ہیں، اللہ رمضان کے بعد بھی ایسا ہی رکھے، ہمیں سارا سال ایسے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجدیں بھر جاتی ہیں، یہاں اذان ہوتی ہے، نمازیوں کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، انتظار کرنا نہیں پڑتا، صفیں پہلے سے بن جاتی ہیں. کتنا پیارا منظر ہوتا ہے نا. ماہ رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے. مسجد کی در و دیواریں پکار رہی ہوتی ہیں، کوئی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ادا کرنے والا ہے، کوئی رب کی بارگاہ میں سجدہ ادا کرنے والا. تم کامیابی کی طرف دوڑ رہے ہو، تمہیں تو کامیابی سنائی جا رہی ہے 5 وقت، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح. تم سیٹھوں کے پیچھے جا جا کے مانگ رہے ہو، تم دفتروں کے جا جا کے دھکے کھا رہے ہو، تم بازاروں کے اندر خوار ہو رہے ہو، پھر بھی تم کامیاب نہیں ہوتے، برکتیں نہیں ملتی. یہاں 5 وقت پکارا جاتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح. اس کے باوجود بھی تم کامیابی کی طرف چل کے نہیں آتے. یہاں ابھی اگر ایک اعلان کر دیا جائے کہ فلاں جگہ پر آپ کو فری میں اتنا راشن ملے گا، یا فری کے اندر جو ہے یہ چیز ملے گی، یا سستے داموں میں 100 روپے والی چیز 10 روپے میں ملے گی، وہ رش لگ جائے گا. ایسا رش لگے گا کہ ختم ہونے کا نام نہیں ہوگا. چیز ختم ہو جائے گی، رش ختم نہیں ہوگا. اور یہاں بولا جا رہا ہے، اس گھر میں صدا دی جاتی ہے کہ کامیابی یہی ہے، سکون یہی ہے، قرار یہی ہے، تمہیں یہیں سے سب کچھ ملے گا. اس کے باوجود بھی ہمارے کان اس صدا کی طرف نہیں بڑھتے. جو حقیقی کامیابی ہے اس طرف ہم نہیں آتے. کتنی محرومی کی بات ہے نا. دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں لے کے نہیں آتا، ہم آتے نہیں، وہ چاہتا ہی نہیں ہے. اس کو راضی کریں. اگر وہ چاہتا تو یہاں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق عمل کریں. ایک کاش کہ ماہ رمضان جس طرح ابھی ہے ہمارے زندگی کے اندر سارا سال یہی رمضان شامل رہے. اور کوشش کریں کہ نیکیاں کرتے رہیں، کوشش کریں نیکیاں کرتے رہیں. اس رمضان بھی کرتے رہیں. کوئی ایک آدھ نیکی ایسی اپنے پلے باندھ لیں کہ پورا سال کریں، اور اگلی مرتبہ پھر دوسری نیکی کی نیت کر لیں. اس طرح اخلاقیات کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سورۃ التوبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقات کا حکم ارشاد فرمایا اور کہا کہ صدقہ دو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کے صحابہ صدقات لے کے آنے لگے، تو اس وقت کے یہودی اور مشرکوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگائی کہ یہ اپنے گھر بار لے جاتے ہیں، یہ اپنے گھر پہ لے کے جاتے ہیں. کیونکہ اسلام سے پہلے اس طرح کی کوئی صورت نہیں تھی کہ اپنے مال میں سے آپ پورا سال کمائیں اور اس کے بعد اپنے مال میں سے اپنی خوشی سے کچھ حصہ نکال کر کسی غریب کو دے دیں. یہ تصور تو تھا ہی نہیں، کیونکہ اس دور جہالت کے اندر انسان کا دراصل جینا ہی پیسوں کے لیے ہوتا تھا، مال و دولت کے لیے ہوتا تھا. لیکن اسلام نے جب یہ کہا کہ بھئی اب تم نے پورا سال کمانے کے بعد جو نفع تمہارے پاس رہ جاتا ہے، جو سونا اور چاندی تمہارے پاس رہ جاتا ہے، اس کا 40واں حصہ تم نے نکالنا ہے، اس کا 2.5% تم نے نکالنا ہے. کیوں نکالنا ہے؟ تاکہ تم غریبوں کی مدد کر سکو، تاکہ تم محتاجوں کی مدد کر سکو، اور وہ محتاج تمہارے پیسے لے کر دین میں اپنے آپ کو مشغول کریں، وہ کسی کے پاس سوال نہ کریں. تم اپنے بھائی کی مدد کرو تاکہ وہ اپنے دین کے اندر ثابت قدم رہے. جب تم اپنے بھائی کی مدد کرو گے زکوٰۃ کے مال کے ذریعے، تو تمہارا بھائی جو تمہارا غریب مسلمان بھائی ہے وہ اپنے ہی دین پر مضبوطی سے قائم رہے گا. اسے کوئی پیسے کا لالچ دے کے اس کا دین نہیں چھین پائے گا. یہ تصور زکوٰۃ تھا، یہ زکوٰۃ کا ایک فلسفہ تھا. اور دور جہالت میں اس طرح کا کوئی تصور ہی نہیں ملتا تھا. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی مالدار شخص اپنے پیسوں سے کچھ پیسہ نکال کر کسی غریب کو دے دے، کسی فقیر کو دے دے، کسی غلام کو دے دے. یہ تصور ہی نہیں تھا. لیکن اسلام نے یہ تصور دیا. آج بھی عالمی طور پر آپ نگاہ ڈالیے، آپ پورے ملک کا، پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے. جس قدر عالم اسلام ہے، جس قدر اسلامی ممالک ہیں، اور یہ زکوٰۃ نکال کر غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اس طرح یورپ میں، مغرب میں تصور نہیں پایا جاتا. وہ اپنا سارا پیسہ ہیپی نیو ایئر پہ لٹا دیں گے، وہ سارا پیسہ کرسمس پہ لگا دیں گے، وہ سارا پیسہ کھیل تماشوں میں لگا دیں گے، وہ سارا کا سارا پیسہ اپنی عیاشیوں میں اڑا دیں گے، لیکن کسی غریب کو نہیں دیں گے. کیونکہ ان کے یہاں تصور اس طرح کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا. ان کے یہاں مال کو خرچ کرنے کے کوئی راہ نہیں دکھائی جاتی.
اس طرح ان کے کوئی معاملات نہیں کیے جاتے کہ وہ اپنا پیسہ نکال کر کسی غریب کو دیں، کوئی چیریٹی میں لگائیں، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اسلام کا تصور حیات دیکھیے، اس نے اپنے غریب اپنے ماننے والوں کو کس طرح سے ایک امیروں پر ذمہ داری لگائی، جو عمراء ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، صاحب مال ہیں، ان پر ذمہ داری لگائی ہے کہ تم نے اپنے مال میں سے ہر سال یہ حصہ نکال کر اپنے غریبوں کو دینا ہے، اپنے غریبوں کو لٹانا ہے. اگر آپ آج ہمارا پڑھ لکھا ایک نوجوان، ایک سیکولر مائنڈ والا یہ کہتا ہے کہ دیکھو جی یورپ میں یہ ہو رہا ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، وہ غریبوں کا خیال بھی نہیں کرتے، وہ لاکھوں اربوں روپیہ اڑا دیتے ہیں، آتش بازیوں کے نظر کر دیتے ہیں. لیکن ہر سال مسلمان زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، ہر سال مسلمان قربانی بھی کرتا ہے. اس کے علاوہ مسلمانوں کو تو کہا گیا ہے کہ صدقہ دیتے جاؤ، صدقات سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا، مشکلیں حل ہوں گی. مسلمان جو کماتا ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے غریب مسلمان بھائی پہ خرچ بھی کر دیتا ہے، وہ عبادت خانوں پہ لگا دیتا ہے، وہ مدارس میں لگا دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقات جمع کرنا شروع کیے تو انہوں نے تہمت لگائی، مشرکوں نے، یہودیوں نے، کہ یہ اپنے گھر پہ لے جاتے ہیں، جبکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر تو صدقہ تھا ہی نہیں، زکوٰۃ تھا ہی نہیں، حرام کر دیا. کیونکہ یہ تو ہمارے مالوں کا میل ہے نا، ہماری زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کر کے آتی ہے، ایک طریقے سے میل ہے. اور یہ طیب و طاہر گھرانہ ہے، یہ تو پاک گھرانہ ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ پاک ہے. اللہ نے آیات تطہیر ان کے لیے اتاری ہے کہ محبوب تمہارے آل سے، تمہاری اولاد سے ہم نے ناپاکی کو دور کر دیا ہے، اس لیے صدقات منع کر دیے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صدقات نکالنے کا حکم دیا تو رہنمائی بھی کی ہے. اب ہم کیا کریں؟ اب ہم صدقہ کہاں لگائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحاب کرام آئے اور صدقات کے بارے میں پوچھنے لگے. قرآن فرماتے یسألونک ماذا ينفقون، محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حضور ہم صدقات کو کہاں خرچ کریں؟ تو قرآن فرماتا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے قل ما انفقتم فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین. ان کو بولو کہ یہ خرچ کریں اپنے ماں باپ پر، یتیموں پر خرچ کریں، مسکینوں پر خرچ کریں. نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں آ کے کہا کہ اب صدقات نکالنے کا حکم ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ فرمائے ماں باپ پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو. اچھا، ماں باپ پہ صدقہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ زکوٰۃ دی جائے گی یا صدقہ نکالنے سے ماں باپ کو جو ہے وہ صدقہ وغیرہ دیا جائے گا، نہیں، ماں باپ کی خدمت کی جائے گی. یہاں مراد یہ تھا کہ جو بھی تم کماتے ہو اس کو اگر اللہ کی بارگاہ میں بھیجنا چاہتے ہو، جو اللہ تعالیٰ تم سے پسند کرے، وہ پسند کرے تمہارا دیا ہوا، تو سب سے پہلا تمہارے مال کا حق تمہارے ماں باپ رکھتے ہیں. تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے مال میں سے نکال کے ان کی ضرورتیں پوری کرو. یہ ماں باپ پہ خرچ کرنا بھی عظیم صدقہ ہے نا. لیکن یہاں سے صدقہ نافلہ مراد دی گئی ہے جو ان کی خدمت کے طور پر کیا جائے. اور بسا اوقات ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. جب وہ محتاجی کی دہلیز پر آ جائیں اور اولاد کا ہی آسرا ہو تو اب واجب ہے کہ مال کے ذریعے بھی ماں باپ کی خدمت کی جائے. اب ان سے مال کو چھپایا نہ جائے، ماں باپ کو بھی مال کے ذریعے خدمت کی جائے. یہ اسلام کا حسن ہے. یہ ماں باپ پر خرچ کرنے کا درس بھی اسلام دیتا ہے، ورنہ آج بھی مغرب کے اندر بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا جاتا ہے. وہ جوان بچہ ساری زندگی جس کو ماں باپ نے پالا، اپنے پاس رکھا، جب ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولاد جوان ہو جاتی ہے، تو اولاد تو لیونگ میں چلی جاتی ہے، اپنی مرضی سے رہتی ہے، جس کے ساتھ بھی رہے، خود کماتی ہے، خود کھاتی ہے، خود عیاشیاں کرتی ہیں. ماں باپ کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ اولڈ ہاؤس کے اندر سڑ رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے کتے کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، ماں باپ اولڈ ہاؤس میں سڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں، تم نے بے آسرا نہیں کرنا. جب تمہارا کوئی حق ہے اور تم اس میں سے کچھ نکالنا چاہتے ہو تو یاد رکھو سب سے پہلا حق تمہارے ماں باپ کا ہے. فللوالدین، تم نے ماں باپ پہ خرچ کرنا ہے. پھر یتامہ، یتیموں پہ خرچ کرنا ہے. والمساکین، مسکینوں پہ خرچ کرنا ہے. مطلب قرآن مبین نے، اسلام نے ہماری رہنمائی کر دی ہے کہ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں دینا چاہتے ہو، کیونکہ اس کو مال کی کمی نہیں ہے، وہ مالک قدیر ہے، لیکن اس نے کیا کہا ہے کہ اگر تم میری خوشنودی چاہتے ہو تو میرے بندوں کو دو. جو میرے بندے محتاج ہیں، جو میرے بندے ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، تم ان کی خدمت کرو، تم ان کو دو. یہی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر نازل فرمائی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور مصارف زکوٰۃ کون کون ہیں؟ ہم زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، بتائیے زکوٰۃ کس کو دیں؟ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ زکوٰۃ کا تصور حیات یہی تھا کہ زکوٰۃ جو
مالدار مسلمان تھے، اصحاب تھے، وہ غریبوں کی مدد کریں، جب ان کو پیسے دیں تو اپنے دین کے اندر رہیں، کسی اور دین کے لوگوں سے نہ مانگ سکیں، کسی اور کے پاس نہ جائیں، اپنے غریب مسلمانوں کو دیں تاکہ وہ اپنی گزر بسر اچھے طریقے سے کر سکیں، اپنے دین پر قائم رہیں۔ غریبی کا بہانہ بنا کے کوئی کافر ان کے دین کو سلب نہ کر بیٹھے، غریبی اور محتاجی کا بہانہ بنا کے کوئی پیسوں کی لالچ میں آ کے ان کے دین کو متزلزل نہ کر سکے۔ اس نے ذمہ داری لگائی گئی کہ جس طرح تم کما رہے ہو، اللہ نے تمہیں دیا ہے، صاحب نصاب بنایا، صاحب مال بنایا، تم پر ذمہ داری ہے تو تم اب غریب مسلمانوں پہ خرچ کرو تاکہ تمہارے مال کے ذریعے اپنی بنیاد مضبوط کر سکے، تمہارے دیے ہوئے مال کے ذریعے اپنے آپ کو کھڑا کر سکے۔ بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے آپ کسی کو راشن دے رہے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اس کو ضرورت ہے، کوشش یہ کی جائے کہ اس کو گزر بسر کرنے کا آپ کوئی سہارا لگا دیں۔ 10 لوگوں میں راشن بانٹنے سے بہتر ہے ایک بندے کو پورے سال کا کاروبار جما کے دے دیں تاکہ وہ اپنی گزر بسر اپنے بچوں کے ساتھ کرتا رہے۔ بہتر صدقہ کیا ہے؟ جس کی اس کو ضرورت ہے وہ بہترین صدقہ ہے۔ کہتے ہیں نا، شکار کھلانے سے بہتر ہے شکار کرنا اس کو سکھایا جائے تاکہ خود شکار کر کے اگلی بات خود کھا سکے۔ تو 10,000 لوگوں میں راشن بانٹ دیا، 50,000 لوگوں میں راشن بانٹ دیا، بہت اچھی بات ہے، آپ بانٹیں، اللہ آپ کو اور بھی دے، لیکن ان میں سے کسی 2 کو اپنا کاروبار بھی کروا کے دے دیتے، اپنا کام بھی لگا کے دے دیتے۔ کیوں؟ تاکہ وہ سارا سال کسی کا راشن پر آسرا نہیں لگاتا بلکہ خود ہی اپنے بچوں کے روزی روٹی کا بندوبست کر لیتا۔ یہی تصور حیات تھا زکوٰۃ کا، اس وجہ سے زکوٰۃ لازم کی گئی تھی۔ میں نے پچھلی دنوں بھی یہ بات کہی تھی کہ پاکستان دنیا بھر میں سب سے زیادہ زکوٰۃ نکالتا ہے، لیکن غربت ختم نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ مصارف زکوٰۃ کے معاملے میں ہم نے اپنا خود قانون بنا دیا ہے۔ جس طرح اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، ہم ویسے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، حساب بھی اپنی مرضی سے لگاتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ سال بھر میں فرض ہوتی ہے، رمضان میں ہی فرض نہیں ہے، آپ پر پورے سال زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ میرے پاس نصاب کے طور پہ جو مال تھا وہ کب آیا ہے، کون سے مہینے میں آیا ہے، اور مہینے میں بھی آپ قمری سال کا اعتبار کریں گے، چاند کے سال کا اعتبار کریں گے، شمسی سال کا نہیں۔ جنوری فروری سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ آپ زکوٰۃ یہ سوچیں کہ مجھ پر چاند کے مہینے سے، اسلامی مہینے سے کون سے مہینے میں پیسے میرے پاس آئے۔ جب 1 سال گزر جائے گا اب آپ زکوٰۃ دیں گے۔ رمضان ضروری نہیں ہے، رمضان میں صدقات کا تصور یوں ہے کہ اس میں اجر بڑھ جاتا ہے، نیکی بڑھ جاتی ہے، اور غریب کو اس لیے رمضان میں زکوٰۃ دی جاتی تاکہ وہ اپنے بچوں کی عید کی خوشیاں جمع کر سکے، وہ اپنے بچوں کے لیے ماہ رمضان میں اچھے سے اچھا ان کو کھلا سکے۔ یہ زکوٰۃ دینے کا تصور رمضان میں آتا ہے، لیکن حقیقت میں جو فرضیت کا تعلق ہے وہ 1 سال کا ہے۔ جب آپ کے پاس نصاب آیا اس وقت سے لے کر اگلی تاریخ آپ نے ذمہ داری سے یاد رکھنی ہے، اس کے بعد جیسے ہی سال آ جائے گا آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ مصرف زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مصارف زکوٰۃ کے بارے میں فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء، یہ جو صدقات ہیں کس کے لیے ہیں؟ فقیروں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ فطرہ جمع کر کے مسکینوں کو اور غریبوں کو، فقیروں کو بانٹتے ہیں، اگر یہ بھی مستحق زکوٰۃ ہیں تو ان کے لیے بھی ہے، والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ یہ قرآن کریم کا ایک تھا، والمؤلفۃ قلوبہم، قرآن کریم کا ایک خوبصورتی تھی۔ مؤلفۃ قلوب وہ کافر تھے کہ جن کا دل اسلام کی طرف کھنچ رہا تھا، اسلام کی حقانیت دیکھ کے جن کا دل نرم پڑ چکا تھا، لیکن کچھ ایسے دنیاوی عناصر تھے کہ جس کا سبب وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ ان کو بھی زکوٰۃ دو، تاکہ تم جب ان کو زکوٰۃ سے ان کی مدد کرو گے تو یہ اسلام میں آ جائیں گے۔ لیکن اب اس کا حکم ختم ہو گیا مؤلفۃ قلوب کا، کیونکہ یہ اس وقت تھا کہ جب مسلمانوں کو عوامی حیثیت کی ضرورت تھی، لیکن جب حضرت فاروق اعظم کے دور مبارک میں اسلام اپنی شان و شوکت کے ساتھ عروج پر گیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اصحاب کرام کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد آپ نے کہا کہ قرآن کا یہ فیصلہ یہ اس وقت تھا کہ جب افرادی قوت کی ضرورت تھی تاکہ ان کافروں کو دے کے مسلمان بنایا جائے، لیکن اب چونکہ اسلام اپنی حقانیت خود اپنی دلیل رکھتا ہے، یہ حکم خارج کر دیا گیا۔ اب محض زکوٰۃ صرف مسلمان کا ہی حق ہے، آپ کسی اور کو، کسی کافر کو نہیں دے سکتے۔ قربانی کا گوشت ہو، زکوٰۃ کے پیسے ہو، آپ محض مسلمان ہی کو دیں گے، کسی کافر کو نہیں دے سکتے۔ قربانی کا گوشت بھی نہیں دے سکتے، یہ بھی للہیت کے لیے کیا ہے تو آپ یہ گوشت بھی کسی مسلمان کو ہی دیں گے۔
بعض لوگ بہت ایسے ہوتے ہیں گھروں میں کام کرنے والے جو سویپر وغیرہ یا محلے وغیرہ میں آتے تو وہ ان دنوں آ جاتے ہیں، تو پھر آپ اس کو جو نا گوشت دے دیتے ہیں، تو یاد رکھیں ان کو گوشت قربانی کا نہیں دیا جائے گا، یہ مسلمان کا حق ہے، یہ اسی کو دیا۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی مسلمان کا حق ہے، آپ کسی اس طرح کے غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، بھلے وہ کتنی اچھا ہو، آپ کوئی اور دنیاوی طور پر انسانیت کے ناطے آپ دے دے، لیکن زکوٰۃ للہیت کے لیے دی گئی ہے تو یہ مسلمان ہی کو دی جائے گی۔ اس لیے والمؤلفۃ قلوب کا جو ایک جو حکم تھا وہ اب آج کی فی زمانہ خارج ہو گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وفر رقاب، وفر رقاب مطلب غلام، غلاموں کا دور بھی نہیں رہا، اب لہٰذا یہ بھی ختم ہو گیا۔ والغامرین، غامرین کون ہیں؟ جو قرض دار ہو جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ اس کے اوپر قرضہ ہے، یہ اتارنا چاہتا ہے، سبب نہیں بنتا، تو آپ زکوٰۃ کے پیسے اس کو دیجئے اور بولے بھائی اپنا قرضہ اتار دو۔ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں، آپ احساسیت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہمارا احساس کیا ہے، اور اسلام کی خوبصورتی اور حقانیت دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بیان کر رہا ہے کہ جب تم زکوٰۃ نکالو، پیسے نکالو تو فقیروں کو یاد رکھو، مسکینوں کو دیکھو، اس کے بعد وہ لوگ بھی دیکھو جو قرض دار ہیں۔ اب دیکھو کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا دوست، میرا یہ غریب چاچا، میرا خالہ، میری پھپھی کا بیٹا، چاچا کا بیٹا، پتہ ہے یار یہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے گھر میں راشن کا پیکٹ ڈالنے سے بہتر ہے اس کو کچھ رقم دے کے بولو بھائی اپنا قرضہ اتار دے۔ یہ ذمہ داری ہے آپ کی، آپ یہ ذمہ داری سے کام کیجئے کہ دیکھیں کہ کس کو کیا ضرورت ہے، جس چیز کی اس کو ضرورت ہو وہ ضرورت آپ پوری کر دیں، یہی بہترین صدقہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں والغارمین، جو قرض دار ہیں ان کو بھی دیں۔ پھر فرمایا گیا وفی سبیل اللہ وابن السبیل، جو اللہ کی راہ میں بنا کسی اجرت کے کام کرتے ہوں، جہاد کرنے والوں کو زکوٰۃ دی جائے، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ اپنے گھر کا گزر بسر کر سکیں۔ اس لیے تو مجاہدین نکل جایا کرتے تھے، انہیں پتہ ہے کہ ہماری دیکھ بھال کرنے کے لیے ہمارے جو بڑے ہیں، جو صاحب نصاب لوگ ہیں وہ ہمیں زکوٰۃ دیں گے، ہم کام کریں گے، ان کے ذریعے گھر بار چلتا تھا، نکل جاتے تھے اللہ کی راہ میں۔ لیکن آج جہاد نہیں ہے تو اب کیا ہے؟ مدارس ہیں، مساجد ہیں، یہ علمی جہاد کر رہے ہیں، یہ نظریات کی دہلیز کے اوپر لڑ رہے ہیں، آپ کے بچوں کی اور آپ کی نظریاتی اور سرحدی جو حدود ہیں ان کے اوپر قائم کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے علماء نے مدارس قائم کیے، کیوں قائم کیے؟ تاکہ آپ کے بچوں کی نظریات کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالنے آئے تو آپ کے بچوں کے نظریات کو بچا سکیں، آپ کا کوئی ایمان متزلزل کرنے آئے تو یہ کھڑے ہو جائیں اور حق کی بات آپ کو بتائیں۔ تو جو کفر ایمان کے بیچ کے سرحد ہے اس سرحد پہ یہ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں آپ کے نظریات کو بچا رہے ہیں، آپ کے اہل و عیال کے نظریات کو بچا رہے ہیں، آپ کے بچوں کے نظریات کو بچا رہے ہیں، یہ فی سبیل اللہ کی راہ ہے۔ ایک تعداد تھی بزرگوں کی جو زکوٰۃ نکالنے کے وقت دیکھا کرتی تھی کہ کسی عالم کو زکوٰۃ دی جائے، دین کے کام کرنے والے کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ فارغ و بال ہو جائے، اس کو یہ فکر نہ ہو کہ مجھے یہ کام بھی کرنا ہے وہ کام بھی کرنا ہے، اور اس معاملے کی وجہ سے وہ دین کے کام کو نہ چھوڑ بیٹھے۔ اور کتنے سارے ایسے میں نے غریب علماء کو دیکھا ہے جن کا ہم نے خیال نہیں کیا، وہ گزر بسر کرنے کے لیے پیٹرول پمپ کے اوپر نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ عالم دین 8 سال درس نظامی پڑھا، 8 سال علم پڑھا، 2-3 سال حفظ کرنے پہ لگائے، لیکن ذریعہ معاش کچھ نہ ہو سکا کیونکہ سیٹھانہ نظام ہے۔ آج تلخ حقیقت بتا رہا ہوں، مسجدوں کے نظام بھی خراب کیونکہ انتظامیہ کو دے دیے جاتے ہیں، اور جس طرح کے معاملات دین پڑھے لکھے ہوتے نہیں ہیں۔ تنخواہیں کتنی ہیں؟ 15 سال 20 سال امامت کرتے ہوئے 10-15 ہزار کی تنخواہ کر رہے ہیں۔ آپ ایک ذمہ داری سے بتا دیجئے کہ اگر ایک انسان جو ساری نمازیں بھی پڑھائے، سب کچھ مسجد میں رکھے، سارے معاملات بھی کرے، 15 ہزار میں اس کا کیا گزر بسر ہوتا ہے؟ بتائیں آپ، 15 ہزار میں کچھ ہوگا؟ آج 15 ہزار کے ہم 3 بچوں کی اسکول کی فیس بھر دیتے ہیں، بجلی کا کرایہ الگ، وہ کرایہ کے مکان میں بھی رہتا ہو۔ تلخ حقیقت ہے، آپ 100 مسجدوں میں گھوم لو، صرف آپ 100 مسجدوں میں گھومو، اور اس کے بعد پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اماموں کا کیا حال ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ مولوی دہشت گرد ہے۔ آج آپ کے سامنے پریس کلب، کراچی پریس کلب میں جائیں، اس کی تاریخ اٹھا لیں، آپ کو ہر شعبے کا بندہ احتجاج کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اس پریس کلب کی تاریخ میں نہ کبھی مؤذنوں نے احتجاج کیا ہوا ہے، نہ کسی عالموں نے احتجاج کیا ہے کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں، اور نہ ہی کسی مسجد کے امام نے کہا کہ ہم احتجاج کرتے ہیں کہ آج کی اتنی نمازیں نہیں پڑھائیں گے اور ہم جو ہے یہاں پر ہماری تنخواہ کی مطالبت لے کے آئے ہیں۔
نہ کسی قاری نے کہا کہ ہم مدرسے میں قرآن نہیں پڑھائیں گے، ہماری اتنی تنخواہیں بڑھا دی جائیں۔ آج آپ ڈاکٹر کو کہتے ہو کہ یہ اللہ کے بعد دنیا میں دوسروں کا مسیحا ہے، اور یہی وہ ڈاکٹر ہوتا ہے کہ مرتبہ انسان کو چھوڑ کے چلا جائے گا، لیکن پریس کلب کے سامنے بیٹھ کر اپنے مطالبات منوائے گا۔ ڈاکٹر ہو بھائی، اب ڈاکٹر ہو، لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے آئے ہو، لیکن جب اپنی میں بات آتی ہے تو ڈاکٹر اپنا فرض بھول کے لوگوں کو مارتا پیٹتا چھوڑ کے پریس کلب کے آگے دھرنا دیا ہوا ہوتا ہے۔ اور جس نے ایمان بچانا ہے، جس نے نمازیں بچانی ہیں، سردی ہو، گرمی ہو، خزاں ہو، بہار ہو، کچھ بھی ہو جائے، وہ بیچارہ آپ کے پاس مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مولوی دہشت گرد ہے، پھر کہتے ہیں کہ مولویوں نے نظام بگاڑ دیا ہے، پھر کہتے ہیں مولویوں نے دین کو جو ہے نا خراب کر دیا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس شخص نے کھڑے ہو کے تم سے اپنی ذات کے لیے بھی سوال نہ کیا ہو، تم اس کے علم پر جو ہے تان کرتے ہو، تم اس کے دین پر تان کرتے ہو، یا دنیا کو بنا مولویوں نے، بنا داڑھی رکھنے والوں نے تباہ و بربادی کے دھانے پہ لے کے آ گئے۔ یہ بیچارہ کھڑے ہو کے صرف تم سے دو باتیں کیا کر دیتا ہے، تم کہ تو مولوی مانگ رہا ہے۔ پورا ملک کو تباہ غیر مولویوں نے کر دیا۔ جن کی داڑیاں نہیں ہیں وہ کرپشن کر کر کے ملک کو لوٹ کے کھا گئے، جنہوں نے داڑیاں نہیں ہیں وہ ملک کو تباہ و برباد کے دھانے پہ لے کے آ جائیں۔ لیکن مولوی بیچارہ پھر کھڑوں کے نمازیں پڑھاتا ہے تو پھر آ کے کہنے والا کہتا ہے یہ ہوتے ہی بیکار ہیں۔ جس کا دل چاہتا ہے گالی بک کے چلا جاتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے مولوی کو جھاڑ دیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا اس کا دل نہیں ہے؟ خدا کے حضور تمہارا گریوان پکڑا جائے گا۔ ذمہ داری سے بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو اس طرح کے نظریے اور سوچ رکھنے والے ہیں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ پھر بھی بیچارے یہ صبر و شکر کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، صبر و شکر کے ساتھ۔ آج مجھے اٹھائیے کہ کسی ایک عالم دین نے جان بوجھ کے روزے کے معنی خودکشی کی ہو، دکھائیں مجھے کسی امام کے بچے نے جو ہے نا ڈاکہ ڈالا ہو، آپ جو دکھائیں، آپ نہیں ہوتا۔ کیونکہ جو کام کر رہے ہیں اللہ ان کا پورا کر دیتا ہے، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے۔ اور یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، آج آپ کی مسجد کے اندر جو اتنے اخراجات بڑھائے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ بحمدللہ یہاں جو امامت کرنے والا آتا ہے، یہاں جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی تمام ضروریات انتظامیہ پوری کر دیتی ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ ہماری مسجد کے امام صاحب تقریباً 1.5 ماہ ہونے کو آ رہا ہے، ایکسیڈنٹ ان کا ہوا ہے۔ اگر آپ ان کے جا کے پوچھ لیں، ان کے گھر کا بجلی کا بل کی بات ہو یا کرائے کے گھر کی بات ہو، یہاں سے دیا جا رہا ہے، تنخواہ یہاں سے پہنچ رہی ہے۔ کہیں ہوتا ہے ایسا امام صاحب ایک نماز میں چھٹی کرتے ہیں نا فوراً حساب کاتے شروع ہو جاتے ہیں حضرت؟ لیکن وہاں ہو رہا ہے۔ ایسی سوچ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، یہ اسلام کا حسن ہوتے ہیں۔ قرآن فرماتے وَبِنِ السَّبِيلِ، اپنے زکوٰۃ صدقات دو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ آپ جب زکوٰۃ نکالا کرتے تھے عام بندے کو نہیں دیتے تھے، کہتے تھے میں زکوٰۃ اس کو دوں جو عالم دین ہے۔ لوگ پوچھتے حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا یہ دین کی خدمت کرتا ہے، میری زکوٰۃ کو اچھی جگہ صرف کرے گا، اس لیے آپ اس علماء کو دیا کرتے تھے۔ کہتے یہ دین کی خدمت کرتا ہے تاکہ میں اس کی مدد کروں، یہ دین میں لگا رہے، دین سے نہ ہٹے۔ لیکن ہم نے کتنے ایسے علماء ہیں جن کو خود دیکھا ہے کہ ذریعہ معاش نہ ہونے کی وجہ سے نوکریاں کر رہے ہوتے، پیٹرول پمپ پہ پیٹرول بھر رہے ہیں، کسی پرچون کی دکان پہ لگے ہیں، کوئی ٹھیلا لگا کے کھڑا ہوا ہے۔ وہ شخص کے جس نے 8 سال دین پڑھا لیکن کوئی ذریعہ معاش نہ ہو سکا، اس کے پاس کوئی صورتحال نہ بن سکی، وہ نوکریاں کر رہا ہوتا ہے۔ جب نوکری کرتا ہے تو سیٹ ہوتا ہے نا، اس کو نماز کی بیچارے اس کو گندی گندی گالیاں دے دیتے ہیں۔ اتنی برے حالات ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام ذمہ داریوں کو کہ جو اللہ نے ہم تک لگائی ہیں ہم ان کو ادا کر سکیں۔ آپ زکوٰۃ دیں، آپ خیرات دیں، آپ سب کچھ دیں، لیکن ذمہ داری سے دیجیے، بہت ذمہ داری سے دیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 10,000 راشن کے پیکٹ بانٹ دیجیے، آپ 1,000 بانٹ لیں، باقی 9,000 بندوں کے پیسے لے کے کسی ایک بندے کو کاروبار کروا دیں، کسی ایک بندے کو روزی روٹی کا ایسا حساب کتاب کر دیں کہ وہ سارا سال آپ کے دیے ہوئے کاروبار سے اپنے بچوں کے لیے روٹی لے کے جائے۔ 1 مہینہ کھا لے گا، اس کے بعد دوسرے مہینے کا اس کو کون دے گا؟ پھر کسی کی راشن کے لیے در پہ جائے گا، پھر کہاں لے کے جائیں گے؟ تو اللہ کرے کہ کھانا کھلانے سے بہتر یہ ہے کہ کھانے کے اسباب ہم لوگوں کو جمع کر کے ایسے دیں کہ وہ خود کمائیں اور خود ہی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔